ایک ولی کامل صوفی باصفا طوطی ہند حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے گلہائے محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بے شک بے شک یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو صرف آپ کے بھارت میں نہیں پہچانا جاتا، بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا محبت میں ان کا نام اسی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے جس حیثیت سے حضرت رومی نسبت رکھتے ہیں شمس تبریز سے، اسی اعتبار سے حضرت امیر خسرو نسبت رکھتے ہیں محبوب الہی سے۔ بے شک بے شک۔ اور انہوں نے ہمارے بھارت میں ہندی فارسی کا جو امتزاج دونوں زبانوں میں جو لگاؤ اور ایک دوسرے کے حوالے سے دونوں زبانوں کی خدمات اور دونوں زبانوں کے اندر محبت کی داستان کو، تصوف کو اس پیارے انداز میں پیش کیا کہ ایک زمانہ گزر گیا مگر آج بھی امیر خسرو کا نام آئے تو خیال و فکر کی راہیں منور ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ملک کے کئی پریسیڈنٹ، ہمارے بھارت کے کئی وزرائے اعظم اپنے اپنے وقت میں ان کی حیات و خدمات پر اپنے اپنے انداز میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم سے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت امیر خسرو کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں اپنا عندیہ رکھا۔ میں نے بھی سنا بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ آج جو مجھے بیان کرنا ہے وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جس کے پاس کچھ کام نہیں ہے وہ بزرگان دین کی توہین کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، بزرگوں کی توہین کرتا ہے، اور ہم لوگوں کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس صرف کہانی شریف ہے، مطلب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی کرامت آپ سنائیں گے محبوب الہی کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، حضرت غریب نواز کی، بزرگان دین کی، تو وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور خرق عادت کے خلاف کوئی بات ہو اس کا ثبوت کوئی مضبوط نہیں ملتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کوئی کہانی شریف نہیں سناؤں گا بلکہ قرآن شریف سناؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن شریف سے یہ بتاؤں گا کہ پچھلی امتوں کے اولیاء کرام کے تصرف اور طاقت کا عالم کیا تھا۔ تو جب پہلے کے امتیوں میں جو اولیاء کرام ہوتے تھے ان کی روحانی طاقت، تصرف اور اختیار کا عالم یہ تھا، تو جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، معراج کے دولہ ہیں، ان کی امت میں اللہ والوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ۔ 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 38، 39 اور 40۔ ساری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور یہاں پر چینل والے بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ بات پہنچے، چونکہ آج کل جیسے وہ مرزا کر کے ہے کوئی اپنے پڑوسی ملک کا، وہ خبیث بہت بدتمیزی کرتا ہے بزرگوں کے بارے میں، خاص طور پہ حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، حضرت غوث پاک کے حوالے سے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے نا، اس کو عقل کے ترازو پہ مت تولو، اسے سمجھنے کے لیے حضرت امیر خسرو کا عشق چاہیے۔ آپ شمس تبریز کو تب سمجھیں گے جب حضرت رومی کی ذہنیت سے انہیں دیکھیں گے۔ اب جو نابینا ہے اسے کیا نظر آئے گا دن میں؟ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ والوں کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے عقل کے گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو ٹھوکریں ہی کھائیں گے۔
قرآن پاک سنا رہا ہوں، یہ کہانی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں آپ شک بھی نہیں کر سکتے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت بلقیس کا واقعہ ہے۔ وہ آ رہی تھی حضرت سلیمان کے پاس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، 3 میل کے فاصلے پر رہ گئی تھی، صرف 3 میل کے فاصلے پر، اور کئی سو میل کا فاصلہ ہے جہاں پہ ان کا دربار تھا، جہاں سے وہ آئی تھی، جہاں پہ ان کا تخت تھا، اس پہ سونو چاندی جڑے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات، کئی سو میل کے فاصلے پر وہاں سے وہ آنا تھا۔ یہ آ رہی تھی لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے تخت و تاج کو لوک کر کے بند کر کے، وہاں پہ باڈی گارڈز بھی لگے ہوئے تھے، سیکیورٹی والے بھی لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نبی ابن نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بلقیس آنے والی ہیں، تو کیوں نہ وہ تخت جس پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کرتی ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں دربار میں منگوا لوں، تاکہ وہ میرے دربار کی یہ شان دیکھیں کہ یا اللہ جو تخت وہاں بند تھا وہ یہاں کیسے آ گیا۔ تو جب وہ یہ شان دیکھیں گی، نبوت کا یہ معجزہ دیکھیں گی، متاثر ہو جائیں گی اور ان کے دل پہ اثر پڑے گا۔ اب انہوں نے اپنے دربار میں اعلان کیا، فرمایا کہ کون ہے تم میں جو وہ تخت لے کے آئے بلقیس کا؟ ان کے مطیع و فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے، اب بتاؤ 3 میل کے فاصلے پر حضرت بلقیس ہیں، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہے، وہ آنے والے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ تخت ان کے آنے سے پہلے چاہیے۔ انہوں نے دربار میں اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک بھی بات جائے ان کو بتا دوں، یہ کہانی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ آپ انکار کریں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ کسی مولانا کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا، قرآن کہتا ہے آیت نمبر 39، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا طاقتور، اور اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں ہوگا۔ ان کی محفل لگتی تھی صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک، یعنی صرف چند گھنٹوں میں وہ آپ کے دربار میں آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے جلدی مجھے چاہیے۔ اب سنو میرے ساتھیو، آیت نمبر 40 سورہ نمل 19واں پارہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ہم آج جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہوں سے فیض لینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ارے یہ نگاہ کرم فرما دیں خدا کی قسم تو آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگیں۔ یہ اگر نگاہ محبت ڈال دیں، علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ دہلی کی سرزمین پر بارش نہیں ہو رہی تھی، اخبار الاخیار کے اندر ہے، آئے لوگ محبوب الہی کی بارگاہ میں، آپ نے اپنی ماں کے دوپٹے کے چند ٹکڑے اپنے ہاتھ پہ رکھے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا تو اتنا پانی برسا کہ دہلی والے پہلے پانی نہ پڑنے کی وجہ سے پریشان تھے، اب پانی برسنے کی وجہ سے پریشانی ہو گئی۔ اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، یہاں تک کہ وہ سارے لوگ آئے، کہا محبوب الہی جب تک آپ خدا کی بارگاہ میں دوبارہ دعا نہیں کرو گے پانی نہیں رکے گا۔ زمانے والوں یاد رکھنا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر سے جو آپ لے کر کے آئے ہیں نا پاک پتن شریف سے فیض، آج بھی دلی کا اگر کوئی شہنشاہ ہے لائیو آل ٹائم اگر کوئی شہنشاہ ہے تو اس کا نام محبوب الہی ہے۔ زور سے بولو بھائیو سبحان اللہ۔ اور ہمارے بھارت کے کسی بھی کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، سب محبت کرتے ہیں محبوب الہی سے،
سب پیار کرتے محبوب الہی سے۔ تو میں وہ بتا رہا تھا، دربار میں کہا حضرت سلیمان نے کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، انہوں نے کہا تھا محفل ختم ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے پہلے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ فرمانے لگے، انہوں نے عرض کیا حضرت سلیمان سے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا حضور آپ کو محفل ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت چاہیے نا، جو کتنی مسافت پر تھا، کتنی دوری پر تھا۔ پتا انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ، وہ ان کے صحابی تھے، وہ ولی تھے، نبی نہ تھے، مگر پاور دیکھو، تصرف دیکھو، روحانی طاقت دیکھو، اور یہ نص قطعی ہے، قرآن پاک ہے۔ میرے بھائیوں خیال و فکر کی راہوں میں اتار لو، مضبوط کرو اپنے اذہان کو، اپنے نظریات کو، یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں بزرگوں نے دیا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو حضرت محبوب الہی نے دیا ہے۔ ذہن میں بٹھا لو، انہوں نے کہا حضور پلک آپ کی بعد میں چھپکی جائیں گی، دربار میں تخت پہلے آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن شریف ہے یہ۔ کہا پلک جھپکنے سے پہلے، وہ جو بیٹھے ہیں ادھر کرسیوں پہ ان کو میں بولوں ذرا یہاں کرسی لے کر کے آؤ، پلک جھپکنے سے پہلے وہ سامنے بیٹھے ہوئے یہاں تک کرسی نہیں لا پائیں گے، اور یہاں کتنی مسافت پر، یہ عقل میں آنے والی بات ہے، زور سے بولو، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں آتی سمجھ میں۔ ہم وہاں سے بولیں کہ یہاں کرسی لاؤ، پلک جھپکنے سے پہلے وہ کرسی نہیں لا سکتے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس پر اپنا خاص کرم نازل فرما دیتا ہے، جسے ولی بنا دیتا ہے، جن کی شان یہ ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے صحابی وہ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، مگر روحانی طاقت کا عالم یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں تخت بلقیس آ جائے گا، اور صرف دعویٰ نہ کیا، فلما راہ مستقرن، جب دیکھا تو تخت وہی دربار میں موجود تھا، کر کے بھی دکھایا، تخت وہی دربار میں موجود تھا۔ تو جب ہم عقل پہ تولیں گے تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھائیو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جو عادت کے خلاف ہو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بزرگان دین نے کس طرح سے محبت کے دیپ جلائے ہیں، جس بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں طوطیِ ہند انہیں کہا جاتا ہے، اور کیسی محبت کی ہے اپنے مرشد سے، کیسی محبت کی ہے۔ ایک سفر پر تھے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، مگر چونکہ انہی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں یہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، زور سے بولیے آمین۔ ان کی نگاہ محبت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ راستے میں ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی بو آ رہی ہے، بوئے شیخ می آیت، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو محسوس ہو۔ سب نے کہا امیر خسرو یہاں تمہیں تمہارے شیخ کی، کہاں دہلی اور کہاں تم ہو، کتنے مسافت پر ہو، تمہیں یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی ایک ضرورت مند آئے تھے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنا حضور کچھ عطا فرما دیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں کل بھی ضرورت مند آتے تھے، جھولی بھر کے لے جاتے تھے، آج بھی ضرورت مند آتے ہیں، جھولی بھر کے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطا کرنے والا بے شک اللہ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ تم میرے محبوبوں کی بارگاہوں میں آ کر کے دعا کرو۔ بے شک دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے، بزرگوں کے وسیلوں سے کی جاتی ہے۔ تو وہ آئے تھے، اب دیکھیے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، بس اختصاراً آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کئی دن تک اتفاق دیکھیے، مگر آخر میں آپ نے کہا کہ ایسا کرو میری جوتیاں لے جاؤ، نعلین لے جاؤ، نعلین کہتے ہیں جوتیوں کو۔ تو وہ بوسیدہ جوتیاں تھیں، ان کو تھوڑا احساس بھی ہوا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔
تو ادھر سے حضرت امیر خسرو تشریف لا رہے تھے، ادھر یہ کہیں آس پاس میں. اب وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ دن میں سفر کرتے تھے، رات میں کہیں سرائے میں کہیں کوئی جگہ ملتی تھی آرام کرتے تھے، تو وہ قریب میں کوئی جگہ تھی، وہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے، جن کو آپ نے بطور تحفہ، بطور ان کی ضرورت پورا کرنے کو وہ جوتیاں نعلین دیے تھے اپنے. اب وہ وہاں پر امیر خسرو تڑپ رہے ہیں ماہی بیاب کی طرح. سب نے کہا کہ بھئی تمہیں یہاں کیسے خوشبو آ رہی ہے؟ تو آپ اسی سمت چلے جس سمت سے ہوا خوشبو لے کر کے آ رہی تھی، اور پہنچ گئے اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے، جو اپنی بیٹی کی ضرورت کے حساب سے، چونکہ شادی ہونا تھی اس لیے وہ آپ نے تحفے میں وہی لے کے آ گئے. وہاں پر امیر خسرو پہنچے، سب کو جگایا، کئی لوگ تھے وہاں، اور آپ نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تم کیا لے کر کے آؤ، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی، اور بطور طنز انہوں نے بطور استہزاء یہ کہا کہ ہم گئے تھے وہاں پر، انہیں دلی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، ہم نے بڑا نام سنا تھا، لیکن ہمیں تو صرف یہی ملا ہے. حضرت امیر خسرو نے کہا ارے یہ تو میرے شیخ کی نعلین ہیں، اور مجھے جو خوشبو آ رہی تھی انہی نعلین کی آ رہی تھی. سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ. اس شاخ بنو، محبت کرنے والے بنو، راہ حق کے مسافر بنو، وفا کا دیپ جلانے والے بنو. اور اس وقت آپ کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ سونا چاندی کے سکے بطور تحفہ آپ کو پیش کیے گئے تھے. آپ نے کہا اس سے جس کے پاس نعلین تھے، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے اور میرے شیخ نے آپ کو نعلین دی ہیں، اب مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ تو وہ کہنے لگا یار میرا دل پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا ہے، وہیں پر میرے ساتھ جو ہونا تو وہ ہو گیا، اوپر سے آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں پریشان آدمی، وہاں پہ صرف یہ ملا ہے، اوپر سے آپ انہیں خریدنے کی بات کر رہے ہو، کون خریدے گا انہیں؟ آپ نے فرمایا ان نعلین کی اہمیت تم نہیں جانتے ہو، قیمت بولو جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. حضرات لکھا ہوا ہے آپ کے حالات زندگی میں کہ جتنا بھی آپ کے پاس تحفہ تھا سب کا سب آپ نے اسی ضرورت مند کو دے دیا، اور کہا ارے تو جان بھی لے لیتا تو امیر خسرو اپنے پیر کے نعلین کے لیے جان کا تحفہ پیش کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. تو جان بھی مانگتا تو اپنے مرشد کے لیے. یار محبت ایسے ہی تو ہونا چاہیے. اچھا یہاں ایک بات اور پتہ چلی، اللہ والوں کی بارگاہوں میں ان کے پاس پہلے ہی سے ضرورت مند لوگ آتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، وہ ان کے کام آتے تھے. خدمت خلق کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے. تو اس سے ہمیں آپ کو بھی سیکھ لینا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے یا ان کا اثر ہے، سماج میں ان کی گرفت ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، تو انہیں حضرت محبوب الہی کے راستے پہ چلتے ہوئے یتیم بچوں کی کلائی پکڑ کر اسکول میں بغیر فیس کے ایڈمیشن کرانا چاہیے. یا اگر وہاں پہ فیس جاتی ہے تو ایک امیر اگر 10 بچوں کو گود لے لے اور ان بچوں سے کہے بیٹے ذہن تمہارا کام کرے گا، فیس ہماری کام کرے گی، آپ پڑھیے آگے بڑھیے، تو محبوب الہی کی بارگاہ میں سچا خراج عقیدت یہی ہوگا. غلط تو نہیں بولا؟ زور سے بولو. کوئی بچہ بہت زیادہ جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، لیکن فیملی کی حالت مالی اعتبار سے نہیں ہے درست، نہیں ہے پیسہ اس کے پاس، تو ہم محبوب الہی سے سیکھ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اور اس غریب کے بیٹے کو ذہن دیا ہے، ہماری دولت کی سپورٹ اس غریب بیٹے کے ساتھ لگ جائے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کے IAS بن جائے، IPS بن جائے، یا مدرسے میں پڑھتا ہے تو مفتی بن جائے، عالم دین بن جائے، بہترین فقیہ بن جائے. تو بزرگان دین اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں.
جیسے میں نے پڑھا ہمارے وہاں پہ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بہت بلند کتاب ہے، اور اس کو ہم لوگ محدثین کے حالات جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سیر و اعلام نبلا نام ہے اس کتاب کا، علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، بہت بلند کتاب ہے۔ اس میں حضرت امام زین العابدین علی جدہ و علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان، آپ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، حضرت امام زین العابدین جو امام حسین سید الشہداء کے شہزادے ہیں، تو جب وصال ہوا اور آپ کو غسال نے غسل دیا تو آپ کی پشت شریف پر، آپ کی پیٹھ پر وزن اٹھانے کے نشانات تھے، وزن اٹھانے کے۔ اب اس نے جو غسال تھا نا، اس نے یہ بات باہر مدینہ شریف میں کئی جگہوں پہ کہہ دی۔ اب وہ بات سب جگہ وائرل ہو گئی، پھیل گئی، سب کی زبانوں پہ آ گئی۔ سب لوگ بار بار یہ کہتے تھے، یار امام پاک کو کبھی اتنا وزن اٹھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا گیا جو ان کی پیٹھ پہ نشانات پڑ گئے۔ اب الگ الگ طرح کی باتیں، سو منہ سو باتیں، آخر وجہ کیا ہے کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے شہزادے سید الشہداء کے پوتے سید الشہداء امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی پشت اطہر پہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ جب بات زیادہ پھیلی تو آپ کے خادم خاص تھے، انہوں نے جمع کیا سب کو، کہا مدینے والو، حضرت نے مجھ سے منع کیا تھا، مخدوم نے مجھ سے منع کیا تھا، مگر آپ پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہو، اس لیے آج مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے، اس لیے آج مجھے یہ بات بتانا پڑ رہی ہے۔ سب نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا مدینے والو، جب آپ لوگ اپنی اپنی خانقاہوں، اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا کے محو آرام ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے، جب نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو جاتا تھا، فضا کے بندریچے سکوت شب کا پیغام دینے لگتے تھے، تو ہمارے مخدوم ابن مخدوم حضرت سید الشہداء کے شہزادے زین العابدین اپنی پشت پر راشن کٹ کہہ لو آج کی بھاشا میں، راشن کے الگ الگ پیکٹ بناتے جس میں جو کا آٹا اور الگ الگ چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ان لوگوں کے مکانات پہ رکھ کے آ جاتے تھے جن کے گھروں میں غربت کی وجہ سے چولہا نہیں جلتا ہوتا تھا، اور دوسری مرتبہ پھر لکڑیوں کا گٹھر لے کے جاتے تھے، اور فرمایا کہ مدینہ شریف میں، صرف مدینہ شریف میں 100 پریوار ایسے تھے جن کے گھر کا چولہا اگر جل رہا تھا تو فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین کی امداد سے جل رہا تھا، سبحان اللہ، ان کی مدد سے جل رہا تھا۔ دنیا سو رہی ہوتی تھی مگر سید الشہداء کا بیٹا غریبوں کی مدد خود کر رہا ہوتا تھا۔ ان کے مکانات کی چوکھٹ پر وہ صبح کو جب لوگ بیدار ہوتے، ارے عورتیں جو بیوہ ہوتی وہ دامن پھیلا کر کے دعائیں دے رہی ہوتی تھی، جو بچے یتیم ہو جاتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں دے رہے ہوتے تھے، یا اللہ یہ کون تیرا نیک بندہ ہے جو مدد بھی کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہونے دیتا ہے، یا اللہ یہ تیرا کون محبوب بندہ ہے، وہ تو آج رات سے پردہ اٹھا جب ان کے خادم خاص نے بتایا، او بیواؤں، او یتیموں، او ضرورت مندوں، تمہاری چوکھٹوں تک وہ جو راشن آ رہا تھا، وہ جو ضرورت کا سامان آ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں پہنچا رہا تھا، وہ ہستی پہنچا رہی تھی جس ہستی کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، اور کیوں نہ ہو یہ اس کے نواسے ہیں جن کی شان یہ ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ 100 پریواروں کا خرچہ، 100 پریواروں کا خرچہ، صرف مدینہ شریف کی میں نے بات بتائی، آس پاس مضافات قریہ ولیجز کی بات نہیں بتائی، صرف مدینہ میں کس طرح سے انہوں نے کمزوروں کی کلائی پکڑی ہے۔ تو میں نے یہ بات چونکہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے مرید خاص، مرید اور خلیفہ ہونا بھی بڑی بات ہے مگر محبوب ہونا بہت بڑی بات ہے۔
بے شک بے شک کیسا عشق فرمایا ہے، اللہ اکبر. یہ بات مکمل کروں ابھی اس پہ آؤں گا میں خدمت خلق کے حوالے سے، مگر ایک بات مجھے اور یاد آ گئی اسی درمیان، اور ایسا محسوس ہو رہا کہ ماشاءاللہ فیضان کرم برس ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ذہن میں تازہ باتیں آ رہی ہیں اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اور ادھر ہمارا بھی کام ہو رہا ہے اور ان کی نگاہ کرم ہو رہی ہے، چونکہ ہم بھی تو جھولی خالی لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری جھولی بھی بھرے گی اور آپ کی جھولی بھی، زور سے بولیے، آپ کی جھولی بھی. کیسا عشق فرمایا، اللہ اکبر. وصال ہوا تو امیر خسرو یہاں نہیں تھے، دور تھے، الگ الگ باتیں ملتی ہیں، بہرحال کئی فاصلے پر تھے. تشریف لائے اور اللہ اکبر کیا فرماتے تھے محبوب الہی کہ ایک قبر میں اگر دو، یہ جملے پہ تو یار مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. اب جو میں بولنے والا ہوں، اب جو میں بول رہا ہوں، دو باتیں بولوں گا اور دونوں باتیں بہت اہم ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے میرا رب فرمائے گا محبوب الہی کیا لے کر کے آئے ہو، کہا امیر خسرو کو پیش کر دوں. اور ایک بات اور سنو، مجمع میں سے نعرہ لگانا حضرت کی محبت میں. فرمایا کہ ایک قبر میں اگر دو بندوں کو دفن کرنے کی اجازت ہوتی، ایک قبر میں اگر دو بندوں کو دفن کرنے کی اجازت ہوتی تو نظام الدین کے پہلو میں امیر خسرو کو دفن کیا جاتا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد. مگر قاری الیاس صاحب قبلہ کیا محبت فرمائی امیر خسرو نے. انتقال کے بعد تشریف لائے تو مزار شریف چھوڑا نہیں، اپنے شیخ کی تربت چھوڑی نہیں. کیسا عشق فرمایا حضور، کیسا عشق فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ نے اپنے شیخ کی تربت نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ صرف 6 ماہ کے بعد معشوق بھی وہیں پہ پہنچ گئے اور یہ عاشق صادق بھی وہیں پر پہنچ گئے. کیا بات ہے، واہ کیسا عشق فرمایا. اچھا جو آپ کو تحائف ملے، چونکہ شاعر ایسے تھے کہ فارسی زبان کا آج تک ایسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ صاحب بھارت میں تو آج فارسی زبان ہے نہیں، تو اب شاعر کہاں پیدا ہوتے ایسے. ایران میں تو ہے، افغانستان میں تو ہے، اور بھی ممالک میں ہے فارسی زبان. امیر خسرو کا جواب لا کر کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے، نہ آپ کی رباعیات کا جواب، نہ آپ کی غزلوں کا جواب، نہ آپ کی مثنوی کا جواب. آپ تھے ہی لا جواب تو کہاں سے لاؤ گے جواب. کیا بات. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلم حضرات تو پسند کرتے ہی آپ کی شاعری، ہندو بھائی بھی آپ کی شاعری آپ کو پڑھتے، آپ کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور آپ پر لکھا جاتا ہے. ساتھیوں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب خدمت خلق میں آپ نے پیش کر دیا، خدمت خلق میں. تو یہ پیغام آخر میں دے دوں، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بھی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، محبوب الہی کے حوالے سے بتایا. بزرگان دین کو آپ پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے. تو اگر ہمارے جو صاحبان ثروت ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ جیسے اس وقت ہمارے سامنے کئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ غریب بیٹیوں کے نکاح کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر امیر لوگ
جن کا اثر ہے سماج میں، وہ لوگ اجتماعی شادیاں کرنے لگیں اور غریب بیٹیوں کو عزت کے ساتھ ودا دیں، ان کو سمان دیں، صرف نمائش نہ کریں بلکہ ان کا دل رکھیں کہ محبوب الہی کے راستے پہ چل کے دکھائیں۔ اسی طرح جو بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں پڑھنے میں لیکن وہ انٹر کے بعد اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کہ گھر کا خرچ دیکھیں یا ایجوکیشن کا خرچ دیکھیں، تو ان کی انگلی پکڑ لیں اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے جو تم یہ کام کر رہے ہو، تو وہ جواب دیں کہ یہ کام ہم نے محبوب الہی کی بارگاہ سے سیکھا ہے، یہ کام ہم نے امیر خسرو کی بارگاہ سے سیکھا ہے۔ جیسے میں نے کبھی پڑھا تھا ریسنٹلی، ہمارے مراد آباد کے پاس ایک جگہ ہے جٹ پورہ، وہاں ایک معین علی کر کے ہیں، وہ ڈی ایم بن گئے، اب آئی ایس ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیملی کی مالی حالت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، تو لیکن میرا ذوق تھا کہ بھئی میں آئی ایس بنوں، پڑھوں، تو یو پی ایس سی ایگزام نکالنے کے لیے کوچنگ سینٹر اور پھر وہاں کا خرچہ سارے اخراجات میں کیسے پورے کرتا، تو کہتے ہیں کہ ویلفیئر سوسائٹی نے مجھے گود لے لیا۔ گود لینے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی مالی اعتبار سے، پیسہ ان کا لگتا رہا، دماغ میرا لگتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، حضرت یہیں پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے، آپ جہاں وہیں پہ بیٹھو، حضرت یہیں پہ تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ، کلمہ شریف پڑھو سارے لوگ، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، یہیں پہ تشریف لا رہے ہیں حضرت۔ تو بھائیو، یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں جاتے جاتے ایک پیغام آپ کے گوش گزار اور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ تمام خانقاہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے، گھر گھر تک پہنچایا ہے کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے کرم فرما عزت مآب عالی جناب حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ جو مالیگاؤں کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا آنا میرے جانے کی نشانی ہے، اور بلکہ میں نے کافی وقت بھی لے لیا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور ان کے بیچ میں زیادہ دیر حائل رہوں۔ بس یہ آخری پیغام جو میں دے رہا تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں فوراً آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ تمامی حضرات بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے، حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن، وہ جو کرسی پہ بیٹھے وہ نہیں بولیں گے کیا، اپنے بچوں کو لیکن، ہاں آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو محبوب الہی کی خانقاہ سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں گے اور گھر گھر تک تعلیم کا چراغ روشن بھی کریں گے۔ یہی ہماری تقریر کا پیغام تھا۔ مولا تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا، اگر میری زبان سے کوئی بات خلاف شرع سرزد ہو گئی ہو تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔